ٹیکنالوجی سے گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے مگر کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فتنۃ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ افغان عبوری حکومت سے توقع ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر قرار۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر بھی زور دیا۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال پر پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ دونوں شہروں میں آئندہ جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن لگائے جانے کا امکان۔ ہفتے سے اگلے اتوار تک تعمیرات پر بھی پابندی۔ ہیلتھ ڈیسک اور اسپتالوں میں اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ اسموگ کے باعث اسکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسموگ کی 10 سالہ پالیسی لانچ کر دی۔ اسموگ کسی ملک کا ذاتی نہیں، عوام کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ انسانی صحت کے لیے پاکستان اور بھارت کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا۔ اسموگ نے لاہور کی فضا کو زہر آلود کر دیا۔ سانس اور امراض قلب، امراض چشم اور دیگر بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 73,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ فلائٹ آپریشن متاثر، 11 پروازیں منسوخ۔ صبح اور رات کے وقت اہم شاہراہیں، موٹر ویز بند رہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 56 دکانیں سیل۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں اسموگ کی روک تھام کے لیے 5 ارب 38 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے لوگ کیوں نکلیں گے؟ قوم بانی پی ٹی آئی کے کس کارنامے پر باہر نکلے؟ بانی نے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر ہے۔ پی ٹی آئی اپنا ایک منصوبہ دکھائے جس پر وہ فخر کرتی ہے، آخر وہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ انہوں نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ خدا خدا کر کے شہباز حکومت معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس، ملک گیر احتجاج کی حکمت عملی پر غور۔ بشرا بی بی بانی کا پیغام پارٹی رہنماؤں تک پہنچایا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، بیرسٹر عمر ایوب اور حامد رضا سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کرنے کے 2 احکامات کالعدم قرار دے دیے۔ ٹرائل کورٹ کو بریت کی دونوں درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ جاری کیا۔ انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کے 3 مقدمات سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس عقیل عباسی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں آئندہ ہفتے 2000 سے زائد مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ آڈیو لیگ کمیشن اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے مقدمات بھی شامل۔ آئینی بینچ نے مزید 4 کیسز نمٹا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، عدالت اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے، اب از خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیگ کمیشن کی تشکیل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر۔ بھارتی ہٹ دھرمی برقرار، چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول تاخیر کا شکار۔ آئی سی سی نے انڈین کرکٹ بورڈ کو خط لکھ دیا، پاکستان نہ جانے کی ٹھوس وجوہات مانگ لی۔ آئی سی سی نے پاکستانی حکومت کے سخت موقف سے بھی آگاہ کیا۔ بھارتی انکار پر نئی ٹیم کو شامل کیے جانے کا امکان۔ بھارتی ٹیم نہ آئی تو آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ انڈین بورڈ کو $10 کروڑ کے نقصان کا
تخمینہ ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی کرا دی۔ IMF مشن کا 12,970 ارب کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور۔ IMF مشن کے ساتھ صوبائی بجٹ سرپلس کے نظر ثانی شدہ اعداد و شمار بھی شیئر کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPNs بند کرانے کے لیے PTA کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد VPN کا استعمال کر رہے ہیں۔ VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشنز کی بھی مدد حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ VPN کو فحاشی، توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے غیر قانونی VPN کو بند کیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کے مطابق حکومت کو اختیار ہے کہ وہ برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں شہید میجر محمد حسیب کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ تدفین میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ دفاع وطن میں شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے جذبے ایمان کو تقویت دیتی ہیں۔ حساس ادارے اور CTD کی بڑی کارروائی۔ اسلام آباد میں حساس اداروں کے دفاتر پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق الخوارج گروپ کے 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ خارجی گروہ کے دہشت گردوں کو اسلام آباد اور KP سے گرفتار کیا گیا۔ دہشت گرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھے۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی جیالوں کو شاباش۔ کہا عوام نے ایک بار پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر کے بلا امتیاز عوامی خدمت کو چنا۔ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے نو منتخب بلدیاتی نمائندے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں احتجاج۔ پولیس کی شارع فیصل نرسری پر کارکنوں کو روکنے کی کوشش، ساؤنڈ سسٹم بند کرا دیا۔ مظاہرین سے خطاب میں منم ظفر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کرپشن، ڈاکے اور قبضے کا مجموعہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ کر دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی نے آمنہ قادر کو جیل اصلاحات کی ذیلی کمیٹی کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق آن لائن میٹنگ۔ اعلامیے کے مطابق کوارڈینیٹر جیلوں کا دورہ کر کے جامع رپورٹ مرتب کریں۔ فوجداری نظام انصاف کی بہتری کے لیے تمام متعلقہ ادارے تجاویز پیش کریں۔ ثقافت اور مقامی روایات کے فروغ سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا باکو میں اجلاس سے خطاب۔ کہا موجودہ دور میں موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے۔ مشترکہ کوششوں سے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ پاکستان کا کاربن کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان کو سیلاب کے باعث $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی پر پاکستانی عدالتوں نے کئی اہم فیصلے دیے ہیں۔ ماحول دوست نہ ہونے پر عدالتوں نے کئی منصوبے بند کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا باکو میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی کے لیے گلوبل فنڈز کم ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان تک نہیں پہنچ رہے۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فنڈز دینا ہوں گے۔
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے لیے بحرین کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز، تمغہ دونوں ممالک میں فوجی دفاعی تعاون کے اعتراف میں دیا گیا۔ ایئر چیف کی بحرین ڈیفنس فورس کے کمانڈر ان چیف سے بھی ملاقات، دونوں اسٹریٹجک پارٹنرز کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کا عزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ترکیہ کے ہم منصب سے ملاقات، پاک ترک تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر داخلہ کی پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب ہے نہ علاقے، اس ناسور سے نمٹنے کے لیے اقوام عالم کو مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست سمندری تجارت کا آغاز، کراچی سے کارگو بحری جہاز چٹاگونگ بندرگاہ پہنچ گیا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلی بار براہ راست سمندری رابطہ بحال ہوا ہے۔ سمندری راستہ بحال ہونے سے پاکستان سے کارگو جہاز 10 دن میں بنگلہ دیش پہنچا۔